میرے لیے انتہائی احترام کے لائق محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ، سارے جانصار، صحابہ سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کا کلمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں ان لوگوں نے دیکھا، پھر اسی ایمان کی حالت میں ان کی موت ہوئی۔ ایسے لوگ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جہنم پر حرام کر دیا ہے اور جنت میں ان کا داخلہ واجب کر دیا گیا ہے۔ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک تھے جن کا نام حضرت معاویہ بن ابو سفیان ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ رجب کے مہینے میں ان کا تذکرہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ 22 رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تاریخ اسلام کے حکمران ہیں کہ جنہوں نے 20 سال تک اسلامی سلطنت پر حکومت کی، اور ان کی حکومت میں 65 لاکھ مربع میل اسلامی ریاست کا رقبہ تھا جو ان کے دور حکومت میں جس کو فتح کیا گیا اور جسے حکومت میں شامل کیا گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس دن وفات ہوئی، اس دن کو اسلام کے دشمنوں نے، وہ لوگ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لڑ رہے تھے، وہ فتنے، وہ آزمائشیں کہ جو امت کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو فتنے، جو پریشانیاں درپیش تھیں، ان پریشانیوں کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ختم فرمایا۔ نہ صرف ختم کیا بلکہ وہ پریشانیاں کھڑا کرنے والے، ان پریشانیوں کو بنانے والے جو لوگ تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا بھی تلا کما فرمایا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 ہجری میں اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن مکے سے مدینے کو انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے تمام خاندان کے ساتھ قبول اسلام کا اعلان کیا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد گرامی کا نام ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی تھی جن کا نام رملہ تھا، ان کی کنیت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، وہ امہات المؤمنین میں شامل ہے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد گرامی کا نام ہے جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ فتح مکہ کے روز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے تشریف لائے مکے کو فتح کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں پہنچے۔ مکے کی سرحدوں پر آپ نے اپنے 10,000 کے لشکر کو بٹھایا۔ یہ سارا لشکر بیٹھا ہوا ہے،
آگ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ کے الاؤ روشن کر دیے جائے. آگ روشن کر دی گئی. دور سے دیکھنے والے کو یہی لگتا ہے جب آگ جگہ جگہ پہ آگ لگی ہو کہ خیر ہو شہر کے باہر کون سا نیا کام ہونے جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ہر طرف افراد ہی افراد نظر آ رہے ہیں. ابو سفیان ان لوگوں میں شامل تھے جو مکے سے باہر حالات کی خبر دینے کے لیے نکلے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو جو بندہ ملا اس کا نام جناب عباس تھا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو سفیان کو دیکھا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر چڑھائی کے لیے مدینہ سے تشریف لا رہے تھے. اب حضرت عباس تب ہجرت مدینہ کر کے مدینے کی طرف واپس جا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شامل ہوئے. واپس مدینہ منورہ کی سرحد پر مدینہ منورہ سے مکے میں پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے دیکھا ابو سفیان کو پکڑ لیا اور ابو سفیان پوچھتے ہیں خیریت ہے کیا مسئلہ ہے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دعوت دیتے ہیں اسلام قبول کرو. آج کا دن اور آئندہ آنے والا ہر دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. مخالفت چھوڑ دو. تم چاہو بھی تو ان کا مقابلہ آج کے دن نہیں کر سکتے. حضرت ابو سفیان بات کو سمجھ گئے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں. مسلمان ہو جاتے ہیں. اسلام قبول کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے پر چڑھائی فرمائی مکے کو فتح کرنے کا ارادہ کیا. مکے میں پہنچ گئے. اصحاب پیغمبر علیہ السلام مکے کی گلیوں میں گھوم پھر رہے ہیں. اعلان ہوتا ہے. کہنے والا کہتا ہے الیوم یوم الملحمہ. آج ہم پشتوں کے پشتے لگا دیں گے. آج ہم ادھیڑ کے رکھ دیں گے جو سامنے آیا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ آواز آئی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے نہیں کہنا چاہیے بلکہ الیوم یوم الملحمہ. آج کا دن رحمت کا دن ہے. آج رحمت کائنات کا مکے میں ظہور ہے. آج کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. کسی کو مارا نہیں جائے گا. ساتھ ہی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ الفاظ سنیے. کہا جس نے بیت اللہ کے غلاف کو تھام لیا بیت اللہ میں پناہ لے لی اسے کچھ نہیں کہتا. جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے گھر سے مقابلے کو نہ نکلے اسے بھی معاف کر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو مقابلے کو نہ آئے اسے معاف کر دیا جائے. اور کہا جس کو کوئی جائے پناہ نہ ملے ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی معاف کر دیا جائے. رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو سفیان والد ہیں جناب معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا خاندان ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق. اللہ کے نبی نے بیعت لی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے. مکے کے مرد اور عورتیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہوتے ہیں.
اللہ کے رسول علیہ السلام بیعت لیتے ہیں، عورتیں بھی بیعت کے لیے آئی، اور میں ابو سفیان کی بیوی ہند بن عتبہ بھی تھی رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں مشہور کیا ہے اور تاریخی حوالوں سے غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ کہنے والے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ہند بن ہندا جو ابو سفیان کی بیوی تھی، انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غسلہ کرایا، لیکن یہ بات صحیح سند کے ساتھ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہندا تیرا اسلام قبول ہے لیکن تو میرے سامنے نہ آیا کر، مجھے میرا چچا یاد آتا ہے، اگر ایسی بات ہوتی تو حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ہندا کہا جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، اللہ کے نبی بیعت لیتے ہیں، اور عورتوں سے بیعت لینے کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی ہاتھ بڑھاتے ہو ہاتھ اوپر رکھتے۔ میرے نبی نے ساری زندگی کسی عورت غیر محرم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ اللہ کے نبی نے ان کے سامنے چند باتیں بیان کی، ان میں ایک بات یہ تھی کہ کوئی عورت چوری نہ کرے، چوری نہیں کرنی آج کہا۔ وہ حضرت ہندا کہنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول میرا شوہر ابو سفیان گھر میں خرچ کے معاملے میں کنجوس ہے، اب میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں تو یہ کر لے کہ خامن اگر خرچ نہیں دیتا، یہ ہندا کا، جس ہندا کو لوگ کہتے ہیں ظالم ہے، جس ہندا کو لوگ کہتے ہیں بڑی ظالم تھی، یہ ہندا کا اس امت کی عورتوں پر احسان ہے کہ اللہ کے نبی سے مسئلہ دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیجئے میں کیا کروں، شوہر خرچ کم دیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا خامد کی جیب سے بغیر بتائے ضرورت کے مطابق بچوں کے خرچے کے لیے پیسے نکال دینا ضروری نہیں۔ دادا پوچھی تو پتا چلتا جیب میں خامد پیسے رکھتا ہے، بیوی کو نہیں دیتا، پورے پیسے گھر میں خرچ نہیں کرتا۔ اب بیوی کو اختیار حاصل ہے وہ شوہر کی چوری کر سکتی ہے، شوہر کہیں کسی اور کی چوری نہ سمجھے گا، ایک عورت اپنے شوہر کے پیسے ضرورت کے مطابق نکال سکتی ہے۔ یہ تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ کے خاندان سے محبت ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا ہندا پھر سنو، تو مجھ سے محبت کرتی ہے، میرے خاندان سے محبت کرتی ہے، پھر میرا بھی حق بنتا ہے تیری محبت کا جواب محبت سے دیا جائے۔ میں بھی تمہارے ساتھ محبت کرتا ہوں، صرف تمہارے ساتھ ہی نہیں بلکہ تمہارے خاندان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ جس خاندان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرے اور جس خاندان کے ساتھ محبت کا اعلان کرے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ محبت کے لائق نہ ہو؟ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، ان کی حکومت کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں کہ معاویہ کی حکومت اچھی نہیں تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے بارے میں بات کرتے ہو۔ امام عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا رحمت اللہ علیہ، سوال کیا کہ امام بتلائیے حضرت معاویہ بہتر ہے یا عمر بن عبدالعزیز بہتر ہے؟
اب عمر بن عبدالعزیز کا مقام سنو. عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں تھے. عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں تھے. حضرت معاویہ کی نسل میں سے تھے اور بنو امیہ میں سے حکمران تھے. 2 سال سے تھوڑا عرصہ زائد ان کی حکومت رہی اور لوگ کہتے ہیں ان کی حکومت کو دیکھ کر وہ خلفائے راشدین کی حکومتیں یاد آ جایا کرتی تھی. زبردست انداز سے حکومت کی. اور ان کے بارے میں امام عبداللہ بن المبارک سے کسی نے پوچھا کہ بتلائیے آپ سے سوال ہے کہ امیر المومنین معاویہ بہتر تھے یا عمر بن عبدالعزیز بہتر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے جواب دیا, عبداللہ بن المبارک نے کہا عمر بن عبدالعزیز کا معاویہ کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہا معاویہ کا مقام تم نہیں جانتے کیا ہے؟ معاویہ رحمت کائنات کا صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے نبی کے ساتھ میدان جنگ میں اتر کر جہاد کرنے والا ہے. کائنات کے امام کے لشکروں میں شامل رہا ہے. کہا تم عمر بن عبدالعزیز کا معاویہ سے مقابلہ کرتے ہو تو پھر سنو معاویہ کا مقام یہ ہے. معاویہ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کے اپنے آقا کے ساتھ لشکر اسلام میں شامل ہو کر کفار سے جہاد کرتا رہا. اس کے گھوڑے کے قدموں سے خاک اڑتی رہی, اس کے قدموں سے خاک اڑتی رہی اور اس کے نتنوں میں گھستی رہی. کہا کائنات کے تاجدار کے ساتھ میدان میں اترنے کا مقام یہ ہے. کہا عمر بن عبدالعزیز کی ساری زندگی ایک طرف ہو, معاویہ کے کوئی لمحات ایک طرف ہو جب وہ رسول اللہ کے ساتھ میدان جہاد. کہا مقابلہ نہیں ہے اور عمر بن عبدالعزیز اس خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا جو معاویہ کے ناک میں اڑ کے آئے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام پوچھنا ہے تو جنت کے سرداروں سے پوچھنا رضی اللہ تعالی عنہ. پتہ جنت کے سردار کون؟ وہ تو صحیح پچھلے دنوں جو بیان کیا ہے جنتی جوانوں کے سردار ہیں حسنین کریم رضی اللہ عنہ. ان سے پوچھو. ان سے پہلے معاویہ کی حکومت کے بارے میں رسول اللہ کی پیشن گوئی سنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, یہی معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور حوالہ نوٹ کر لو, مسند احمد میں امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. 16,933 نمبر حدیث ہے. کہا وہ دن وہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ بطور خادم ہوا کرتے تھے. وہ بیمار ہو گئے. کہتے ہیں ان کی جگہ میں نے لے لی. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. میں نے آپ کو وضو کروایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے. وضو کرتے ہوئے آپ نے ایک دفعہ اپنی نگاہ اقدس کو اٹھایا, پھر دوسری دفعہ اٹھایا, پھر اپنی زبان نبوت کو حرکت دی تو ارشاد فرمایا. کہا یا معاویہ تو ان بھلیت امرا فاتق اللہ عز وجل واعتدل باطل. معاویہ اگر تجھے اللہ امیر بنا دے, اگر اللہ تجھے مسلمانوں کی حاکمیت عطا فرما دے, فاتق اللہ,
اللہ سے ڈرتے رہیے گا، وعدل اور عدل کرتے رہیے گا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جن کی حکومت کی بشارت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دی، اور معاویہ کے لیے کائنات کے امام نے دعا بھی فرمائی تھی۔ یارو یہ تو معاویہ ہے جس کے لیے اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں۔ معاویہ کا مقام بڑا ہے۔ اللہ کے رسول نے احد کو دیکھ کے کہا تھا، احد کو دیکھنے کے بعد کہا یہ پہاڑ وہ ہے جو ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے، یہ پہاڑ وہ ہے جو ہمارے ساتھ پیار رکھتا ہے، اور ہم بھی احد کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ پیر و مرشد کو رات کے لمحات میں اٹھ کے وضو کروانا آسان کام نہیں، خدمت میں کھڑے رہنا آسان کام نہیں، محبت کا اظہار ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی دعا فرماتے ہیں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے۔ اللہ معاویہ کو، آج کچھ بے ہدایت لوگ جن کا اپنا ہدایت کے ساتھ واسطہ نہیں، وہ اٹھے بات کرے کائنات کے امام کے اس ہدایت یافتہ معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جس کے بارے میں کائنات کے امام فرمائے اللہم اہدے اللہم اجعلہ ہادیا، اللہ اس کو ہدایت یافتہ بنا دے، اللہ اس کو ہدایت دینے والا بنا دے، مہدیً ایسا ہدایت دینے والا جو خود ہدایت یافتہ ہو۔ اور پھر فرمایا واہد بہ، اللہ میں محمد تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میرے معاویہ کی وجہ سے کائنات والوں کو ہدایت عطا فرما۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول علیہ السلام معاویہ کو کہے تو ہدایت کی علامت ہے۔ اور یاد رکھو جو حضرت اور بعض لوگ ایسے ہیں معاویہ کا نام لیتے شرم آتا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آؤ ایک اور دلیل آپ کو دے دوں، مسند احمد سے حدیث ہے 17,152 نمبر۔ اللہ کے نبی نے سارے وہ جو وہم تھے معاویہ کے متعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا اللہم علم معاویہ الکتاب، اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما دے، اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما دے، والحساب، اللہ حساب عطا فرما، حساب کا علم عطا فرما، باقی العذاب، اللہ میرے معاویہ کو عذاب سے بچا لے، میرے معاویہ کو عذاب سے بچا لے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بارے میں رسول اللہ فرمائے کہ اللہ اس کو عذاب سے بچا لے، اس کی بخشش میں شامل ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں کہ معاویہ کو اللہ عذاب سے بچا لے، اس بات پہ شک نہیں ہو سکتا۔ اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے کہ جب سے اسلام قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی ٹھہرے، اللہ کے نبی پر نازل ہونے والی وحی کو لکھا کرتے تھے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں معاویہ کائنات کے امام کے کاتب وحی نہیں تھے، منشی تھے۔ میں کہتا ہوں رسول اللہ کا منشی ہونا بھی کوئی چھوٹے راز کی بات ہے، اور بولو کہ صحیح، اور یہاں کسی چودھری کا منشی مان نہیں، وہ رسول اللہ کا منشی ہے، وہ رسول اللہ کا کلر رکھ ہے۔ اور ان کے بارے میں امام ابن حزم جامع السیر میں لکھتے ہیں، کہا اللہ کے نبی کے کاتبین وحی جو وحی کو لکھا کرتے تھے، 6واں نمبر ہے معاویہ کا، اور معاویہ کو اتنی لگن تھی وحی لکھنے کی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انتظار کیا کرتے اور اکثر آپ کی خدمت میں اس لیے رہا کرتے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر وحی نازل ہو اس کو میں نوٹ کر. ایک یہ تھے اور دوسرے حضرت زید بن ثابت تھے. اور زید بن ثابت پتہ کون ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ مبارک میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی. یہ تو قرآن ہمارے سامنے مصحف کی صورت مصحف کی صورت میں پڑھا ہوا ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں. اس قرآن کو سارے صحابہ سے جمع کیا اس کمیٹی نے اور اس کمیٹی کے سربراہ تھے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی. اور حضرت ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اس سے بھی بڑھ کے ایک بات لکھتے ہیں. کہا کاتبین وحی اللہ کے نبی پر نازل ہونے والی وحی کو لکھنا وحی کو نوٹ کرنا چھوٹے اعزاز کی بات نہیں. کائنات میں یہ بہت بڑا مرتبہ ہے کہ کسی کو اللہ کے رسول فرمائے کہ تو نے جو مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے اس کو نوٹ کرنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو خود کاتب وحی مقرر فرمایا تھا. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ازالت الخفا میں لکھتے ہیں. کہا کاتب وحی عام بندہ نہیں ہوتا. کاتب وحی ہونے کے لیے بندے کا عظیم عدالت اور دیانت دار ہونا بہت ضروری ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی نے معاویہ پر اعتماد کیا اپنا کاتب وحی مقرر کیا. یہ صرف معاویہ کی ذات پر اعتماد نہ تھا بلکہ حضرت معاویہ کی عدالت اور حضرت معاویہ کی دیانت پر اللہ کے نبی کی طرف سے مہر تھی رضی اللہ تعالی. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علم ان کا مقام ان کا مقام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کیا ہے؟ رسول اللہ کے چچا جان ہیں حضرت عباس کے بیٹے ہیں. اور ایک طرف یہ رشتہ ہے اور دوسری طرف اللہ کے رسول ان کے خالو بھی لگتے ہیں. حضرت میمونہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ان کی خالہ تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس کو ابن ابی ملیکہ یہ ایک تابعی ہے اور بڑے صحابہ کرام سے ان کو علم حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا. کہتے ہیں کسی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے جا کے کہا حدیث بخاری میں ہے. کہا حضرت عبداللہ ابن عباس کے سامنے اوتر معاویہ بعد العشاء برکعات. کہا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رکعت نماز عشاء کے بعد وتر ادا فرمایا. وعنده مولا لابن عباس. اس وقت ان کے پاس حضرت عبداللہ ابن عباس کے غلام کھڑے تھے. یہ بنو ہشام سے ہے اور حضرت معاویہ بنو امیہ میں سے ہے. اور ایک اور بات سنو, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے قبیلہ بنو امیہ اور رسول اللہ کا خاندان بنو ہاشم یہ عبد مناف پر ان دونوں کا شجرہ نسب ایک ہو جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ اب ایک طرف بنو ہاشم کے جناب عبداللہ ابن عباس ہے, ایک طرف بنو امیہ کے جناب امیر معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غلام نے کہا میں نے دیکھا ہے معاویہ ایک رکعت نماز وتر ادا کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں داہو فإنہ صاحب رسول اللہ. کہا چھوڑ دو ان کو, تم نہیں جانتے معاویہ کون ہے. معاویہ اللہ کے رسول کا صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. معاویہ کون ہے؟ اللہ کے رسول کا صحابی. اور ایک اور بات,
صرف صحابی نہیں کہا، جس نے کہا نا کہ عبداللہ ابن عباس سے معاویہ ایک رکعت نماز وتر ادا کرتے ہیں، اسی سے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں. کہنے والے نے پتا عباس کیا کہیں؟ کئی لوگ کہتے ہیں معاویہ امیر المومنین نہیں تھے رضی اللہ عنہ، بولو، اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہ رہے. ہم اہل بیت کے ایک ایک فرد سے محبت کرنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور یہ تو معاویہ ہے، صحابی وہ ہو جس نے اللہ کے نبی کی خدمت میں چند لمحے گزارے، پھر اٹھ کے چلا گیا، پھر کبھی اللہ کے نبی کی زیارت نہ ہوئی، کبھی مدینے میں نہ آیا. کائنات کے امام اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اور یہ بندہ بھی حالت ایمان میں دنیا سے گیا. چند لمحے میرے آقا کی خدمت میں گزارنے والا بندہ ہو، صحابی ہو. ہم تو اس کی شان میں بھی غلط لفظ کہنا گوارا نہیں کرتے، یہ تو معاویہ ہے رضی اللہ عنہ. نہ ہم کہنا گوارا کرتے ہیں، نہ ہم سننا گوارا کرتے ہیں. کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ جناب معاویہ یا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں میں سے کسی کی شان میں گستاخانہ لفظ کہوں گا، باقی رہوں گا، ری ایکشن کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا. کوئی بات کر کے دیکھے تو صحیح، ہم ان ہستیوں سے اپنی جان سے بھی بڑھ کے محبت کرتے ہیں، اور جن سے کائنات کے تاجدار نے محبت کی ہو، ہم کیوں محبت نہ ان سے کریں. اور آخری حدیث سنو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. وہی بات پہلے کہا معاویہ وہ ہے قد صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاویہ اللہ کے رسول کا صحابی ہے. پھر کہا قیل ابن عباس، ابن عباس سے کہا گیا حلک فی امیر المؤمنین معاویہ تھا. حدیث کے الفاظ نوٹ کرو، عبداللہ ابن عباس کے سامنے کہا جا رہا ہے، کہا حلک فی امیر المؤمنین، آپ کا کیا خیال ہے امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں؟ کہا ما اوتر الا بواحدۃ، معاویہ ایک وتر ادا کرتے ہیں. قال اصاب انہ فقیہ، کہا عبداللہ ابن عباس نے ایک وتر ادا کرتا ہے، سب یاد رکھو وہ حق پر ہے. فإنہ فقیہ، کیونکہ اللہ نے اسے اپنے دین کی سمجھ ادا کر رکھی ہے. کیا کہا؟ حلک فی امیر المومنین، اور جسے عبداللہ ابن عباس امیر المومنین مانے، ہم سے امیر المومنین مانتے ہیں، اور جس کی حکومت کو جنتی شہزادوں نے تسلیم کیا، 20 سال حکومت کیا جناب معاویہ نے. کتنے سال؟ رضی اللہ تعالیٰ 20 سال میرے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما ان کی حکومت میں ان کے ساتھ رہے رضی اللہ عنہما. تو حضرات گرامی، صحابی کوئی ہو، یہ تو معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ. اور یاد رکھو ہے کنڈے کھانے والے. جاؤ ایک اور بات لے جاؤ. کہتے ہیں جناب امام جعفر پیدا ہوئے تھے 22 رجب کو، اس لیے کنڈے دلائے جاتے ہیں. پہلی بات نوٹ کرو، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا یوم ولادت 22 رجب نہیں ہے، بلکہ وہ رمضان المبارک میں پیدا ہوئے تھے. اور دوسری بات، یہ 22 رجب کو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی. دشمنان اسلام نے خوشی مناتے ہوئے چھپ کے رات کے اندھیروں میں، اور کیسی خوشی ہے، حضرت علی کی خوشی کرتے ہیں جشن منا کے،
رسول اللہ کی خوشی کرتے جشن بنا کے، اور حضرت امام جعفر کی خوشی کرتے کہتے ہیں فجر سے پہلے پہاڑے مونڈے تاکہ بعد پہاڑا پورا سکا تو گئے سارے بن گئے سارے دعا کرو مل کے جس دل میں بھی نبی کے صحابہ کا بغض اللہ سے برباد فرما دے، جس دل میں بھی نبی کے اہل بیت کا بغض اللہ نے برباد فرما دے۔ ہم تو اس عقیدے کے لوگ ہیں، اس ایمان کے لوگ ہیں، اور یہ ٹونڈے تمہاری عبادت نہیں ہے۔ اور تو کیسی بات ہے ٹونڈے لفظی حقیقت ہے، اور باقی حقیقت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے۔ آئیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کیجیے، چھوڑ دیجیے ایسے رسومات جن سے صحابہ کرام سے بغض اور عداوت چھلکتا۔ یہ کوئی عبادت نہیں ہے، نہ اللہ کے رسول نے کی، نہ صحابہ نے کی، حتیٰ کہ امام جعفر صادق نے بھی اپنی ولادت پر ٹونڈے نہیں دلائے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے اسلام کو، ایمان عطا فرمائے۔